بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کی نیک حاجت دلی مراد کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اللہ رب العزت اس کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر دے، اور اگر اس کا کاروبار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہر بندے کی ہوتی ہیں۔ تو دوستو، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے کہ آپ اپنی ان تمام خواہشات کو پورا کروا لو، تو کیا آپ اس موقع کو ضائع کرو گے؟ یقیناً کوئی بھی بندہ ایسا نہیں چاہے گا کہ وہ اس موقع کو ضائع کرے۔ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اور جتنی بھی اس کی خواہشات ہیں وہ انہیں پورا کروانے کی کوشش کرے گا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بڑا ہی زبردست موقع عطا فرما رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس مہینے کی بہت سی برکات ہیں۔ خاص طور پر اس مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتیں، جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات عطا فرمائی جس رات کا اجر 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر پریشانی کو دور کرتا ہے۔ وہ رات ہے لیلۃ القدر کی رات۔ دوستو، یہ رات ہمیں اس وقت نصیب ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری امتوں کی عمروں کے بارے میں بتلایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری امتوں کی عمروں کو دیکھا تو آپ غمگین ہو گئے، یہ سوچ کر کہ میری امتیوں کی عمریں تو بہت زیادہ چھوٹی ہیں۔ تو آپ کو پریشان دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر سے نوازا۔ تو دوستو، یہ مبارک رات آ رہی ہے، اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب آخری عشرے کی طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات۔ یہ تمام راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ اب ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی، لیکن بزرگان دین، محدثین، علماء کرام کا اپنے تجربات کی بنا پر اور کچھ احادیث مبارکہ کی بنا پر کہنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27 رمضان کی رات ہے۔ خیر، لیلۃ القدر کی رات جو بھی ہو، آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل ضرور پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل یقین جانے کہ آپ کا نصیب بدل دے گا، آپ کی قسمت کو چمکا دے گا۔ یہ نصیب اس لیے بدل دے گا کہ اس عمل کے پڑھنے سے آپ کو دنیا کے بھی فائدے ہوں گے اور آخرت کے بھی فائدے ہوں گے۔ تو یقیناً ہر بندہ چاہے گا کہ اس کی دنیا کی بھی حاجات پوری ہو جائیں اور بروز قیامت اسے رسوا بھی نہ ہونا پڑے۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، پھر دوبارہ یہ موقع سال بعد ملے گا، اور کیا پتا کہ دوبارہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں، ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو وہ کون سا عمل ہے جسے آپ نے لیلۃ القدر کی رات کو پڑھنا ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، یہاں میں آپ کو اس عمل کے فوائد نہیں بتلاؤں گا، کیونکہ اس عمل کا ایک فائدہ نہیں بلکہ ہزاروں فائدے ہیں۔ اچھا جی، لیلۃ القدر کی پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اذان مغرب کے بعد سے لے کر اذان فجر تک، اس پوری رات میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کی اگر ایک حاجت ہے یا ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں، آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔
درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا جی، جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے یہ 4 نام ہیں، یہ چاروں صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان چاروں ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کون سے مبارک 4 نام ہیں؟ یا رحیم، یا کریم، یا وہاب، یا لطیف۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو دوبارہ سن لیں، یا رحیم، یا کریم، یا وہاب، یا لطیف۔ یہ 4 اللہ رب العزت کے مبارک نام ہیں۔ ان ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یہاں یاد رہے کہ آپ نے ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رحیم، یا کریم، یا وہاب، یا لطیف، یہ ایک ہو گیا۔ یا رحیم، یا کریم، یا وہاب، یا لطیف، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان چاروں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ چاروں نام پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا عمل ہے، جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے، جس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل پر لگے ہوئے زنگ کو مٹا دیتا ہے، جس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، جس عمل کی برکت سے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہو جاتا ہے، تو پیارے دوستو وہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ نے اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ 100 مرتبہ آپ نے اس دعا کو بھی پڑھ لینا ہے۔ اب جب آپ یہ دونوں چھوٹے سے عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا کر آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں، ان تمام مقاصد کے لیے دعائیں مانگو۔ یقین جانے کہ اللہ رب العزت آپ کو 100% کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، اس عمل کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تمام راتوں میں آپ نے پڑھنا ہے۔ 21 رمضان کی رات بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 23 رمضان کی رات بھی، 25 رمضان کی رات بھی، 27 رمضان کی رات بھی، اور 29 رمضان کی رات بھی۔ ان تمام راتوں میں آپ نے اسی طریقہ کار سے، اسی ترتیب سے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔